بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہمارا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اصلاح چینل اور انفارمیٹکس دونوں لے کے چل رہے ہیں، اور دونوں ہی بیسیکلی جو ہے اینڈ آف ٹائم کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس میں آپ نے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمارے ایپیسوڈز کو دیکھا ہے تمام کو، اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ آج چونکہ ظاہر ہے کہ اس میں تو بہت سارے دوستوں نے بہت سارے کمنٹس کے اندر سوالات کیے تھے، تو وہ ایک علیحدہ سے ہم نے سیشن آج اس لیے رکھا ہے تاکہ بہت سارے دوستوں کے سوالات کے جواب دے سکیں، کیونکہ ہر ایک اینڈ آف ٹائم کے اندر جو ہم نے ایپیسوڈ کی ہے اس میں مختلف سوالات تھے، تو ہم نے بہتر سمجھا کہ بہت سارے دوستوں کے سوالات ہم اس سیشن میں دیں، چونکہ واٹس ایپ پہ بہت سارے سوال پوچھتے تھے تو وہ پھر ان کو پرسنلی ہم جواب دیتے تھے، تو ہم دونوں نے، رضوان بھائی نے، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام سوالات کو آپ کے سامنے رکھیں تاکہ بہت سارے دوستوں کے ذہن میں اگر سوالات ہیں تو ان کے جوابات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائیں، اور جن لوگوں کو سوالات موجود ہیں ان کو بھی جواب مل جائیں۔ تو یہ ہم نے کلیکٹ کیے ہیں سوالات کچھ، ان کا آج کویسچن آنسر کا سیشن ہم کرتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ شارٹ کویسچن ہیں، کچھ لانگ کویسچن ہیں، لیکن آپ لوگوں کو تسلی کروانی ہے ہم نے، بہت سارے آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں ان کے جوابات، تاکہ آپ لوگوں کو مطمئن کر سکیں کہ ہاں کہ ہم اینڈ آف ٹائم میں جو کام کر رہے ہیں وہ ایک اتھینٹیفیکیشن کے ساتھ کر رہے ہیں، پوری ریسرچ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جی رضوان بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دوبارہ ٹائم دیا ہے، اور اینڈ آف ٹائم ماشاءاللہ ہمارے جو ہے اس کو لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، بہت ساری کالز، بہت سارے میسیجز آتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو سوالات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ سوالات جو ہے نا میں نے اس میں سے چھانٹے کیے ہیں چونکہ یہ ضرورت تھی، دوستوں کو ہم نے سیٹسفائی بھی کرنا تھا۔ جی میں تھوڑا سا یہاں پہ سٹارٹ کرنے سے پہلے نا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کو چھیڑ کے ہم شاید لوگوں کو زیادہ ڈرا رہے ہیں یا فتنوں کی طرف خود کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اننیسیسری یہ ساری ایفرٹ ہے، کیونکہ اس پہ بہت سی ویڈیوز بن بھی چکی ہیں، بہت سے علماء نے اس پہ بات کر بھی لی ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس موضوع میں آنے کی۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمیں جو دین ملا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، وہ دین کی ہر جو پریکٹس ہے نا، تو نماز ہم ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ تو نہیں دیتے، ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہم ہر سال زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر ہم حج کرتے ہیں، پھر ہم زیادہ سے زیادہ عمرے کرتے ہیں، ہماری ریپیٹ ہوتی ہے ہر چیز ہماری۔ تو اینڈ آف ٹائمز کے ضروری نہیں اگر کسی نے بات کر لی تو اس پہ ہم بات کرنی چھوڑ دیں، یہ دین کا حصہ ہے، اس کو ہم نے بات کرتے رہنا ہے اس کے اوپر، اسپیشلی جب ہم 1400 سال پورے ہونے والے ہیں، نبی پاسم کے دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے ہونے کو 1400 سال پورے ہونے والے ہیں۔ یہ بھی پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے 632 AD میں، تو اب یہ اس کا اگر کیلکولیشن کریں ہم تو اس وقت 1388 سال ہو چکے ہیں، ابھی 1400 سال پورے ہونے میں 12 سال ابھی باقی ہیں، اور ایگزیکٹلی یہی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گئے ہوئے نبی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا تھا تو وہ ٹائم بنتا ہے ان کا 32 AD، کیونکہ ہمارا یہ ہم سمجھتے ہیں علماء ہمارے کہ 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا تھا، تو وہ ٹائم بنتا 32 AD کا، کیونکہ 1 AD کا مطلب تھا کہ وہ پیدا ہو چکے تھے اس سے پچھلے سال، اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 32 AD بنتا ہے، تو 32 AD میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، تو اس بات کو بھی 1988 ایئرز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، 12 سال کم 2000 سال پورے ہونے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ادھر سے جو ہے 2000 سال پورے ہونے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، اور یہ ان کی پریڈکشنز میں بھی ہے کہ وہ 2000 سال جب پورے ہونے لگیں گے تو وہ آ جائیں گے، یہ کرسچینٹی کے اندر موجود پریڈکشنز میں ہے۔ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت کھڑے ہیں جب بہت ہی امپورٹنٹ ہم اس ٹائم سے گزر رہے ہیں، تو اگر ابھی ہم نے بات نہیں کرنی دور فتن پہ اینڈ آف ٹائمز کے اوپر، تو میرے خیال سے ابھی تو ٹائم بات کرنے کا شروع ہوا ہے، بالکل ایسے آج ہم لوگوں کو بلکہ ختم ہو مینٹلی طور پہ لوگ اس وقت کے لیے تیار ہو، یہ سب سے ہم اس دور میں آ چکے ہیں جب سب سے زیادہ ضرورت ہے اس ٹاپک کو
سمجھنے کی، اس کے اوپر تدبر کرنے کی، اس کے اوپر غور کرنے کی. یہاں پہ میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ علماء کرام کی اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اپنے خطبے میں، جمعے کے خاص طور پہ خطبوں میں ذکر کرنا شروع کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم دور فتن میں داخل ہو چکے ہیں. بہرحال لمبا ذرا سیشن ہو جائے گا، سوالات جواب شروع کرتے ہیں ساتھ. جی بالکل، بسم اللہ کریں. جی اس میں بہت سارے سوالات تھے، اس میں سے میں نے کچھ شارٹ کیے ہیں. ایک تو ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا امام مہدی کے دور میں یہ جنگیں ہوں گی، کیا ویپنز کے ذریعے سے ہوں گی یا تلوار کے ذریعے سے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، اس وقت جو ہے نا وہ تلواروں کا دور ہوگا اور تلواروں کے ذریعے سے لڑی جائے گی. اچھا، اگر آپ تھوڑی ریسرچ کریں نا حضرت امام مہدی کے اوپر، تو احادیث آپ کو ملتی ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو ان کو لائیو دیکھا جا رہا ہوگا پوری دنیا میں، صحیح، وداؤٹ اینی پوسٹ مین اور اینی کوئی سورس جو اس دور میں سورس ہوتے تھے خط کے، پوسٹ مین کے، اس سورس کے بغیر. یعنی کہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اس دور میں کوئی ایسی چیز ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی جس کی وجہ سے ان کو پوری دنیا میں دیکھ سکے، لائیو دیکھا بھی جا رہا ہوگا، سنا بھی جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ملتی ہے. یہ ایون ویکیپیڈیا میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اگر آپ امام مہدی کو سرچ کریں، ویکیپیڈیا میں جائیں، وہاں پر احادیث جو ملیں گی ان میں یہ حدیث آپ کو وہاں مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. بالکل، اور یہ ہے ہی ٹیکنالوجی کا دور جس میں حضرت امام مہدی نے آنا ہے. بالکل. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے اچھے طریقے سے. یہ دور آگے جب بات ہوتی ہے نا آگے گھوڑوں کی، وہ یہ 6 سال کا پیریڈ ہے ملحمۃ الکبریٰ کا، جنگوں کا. جی جی جی، اس پیریڈ میں تباہی آنی بہت زیادہ دنیا میں. وہ اس میں ایٹم بامز بھی چلیں گے، وہ اس میں بڑے پیمانے پہ وہ یعنی ساری ٹیکنالوجی وہاں پہ تباہ کن قسم. دیکھیں اتنی جب آپ نے ٹیکنالوجی بنا لی ہے، اتنے ویپنز بنا لی، ان کو یوز تو کرنا ہے نا ان کو. تو جتنی اس جو آگے جو فائٹس آنے والی ہیں، جو آگے جنگیں آنے والی ہیں، جتنی ٹیکنالوجی ان میں یوز ہونی ہے، اتنی شاید ہماری جو ریسنٹ ہماری جو ہسٹری ہے نا اس میں کبھی یوز ہی نہ ہوئی ہے وہ ٹیکنالوجی. یہ اس دور میں یوز ہونے والی ہے. حضرت امام مہدی کے دور میں ہی یہ ویپنز یوز ہونے والے ہیں. لیکن دجال سے آنے سے پہلے ہم اتنی تباہی پھیر چکے ہوں گے دنیا میں کہ وہ ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی. اور دجال اس وقت آئے گا جب ٹیکنالوجی جو ہے نا آلموسٹ اپنی جو ہے نا وہ ایکسٹنکٹ ہو چکی ہوگی. صحیح. اور دجال کے لیے انہوں نے سیو کیا ہوا ہے معاملہ. وہ ہم جب دجال پہ ٹاپک پہ بات کریں گے، یہودیوں نے پوری ایک جو ہے نا اس کے لیے پوری تیاری کی ہوئی ہے دجال کے لیے. تو وہ ٹیکنالوجی دجال کے پاس تو ہوگی، لیکن اس سے پہلے عام طور پہ دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، عام پبلک کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹیکنالوجی کا دور ختم ہو چکا ہوگا. صحیح. چلیں نیکسٹ کوشچن یہ ہے، سفیانی کون ہے؟ اس کے بارے میں بہت دوست سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ سفیانی کا ذکر بار بار احادیث میں آتا ہے. اچھا، یہ سفیانی کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں سب ضعیف احادیث ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے پہلے بھی چیز کوٹ کی تھی کہ ضعیف احادیث ہم وہ لیں گے جو معاملات کو نا سلجھانے میں مدد دے رہی ہوتی ہیں، نہ کہ آپ کو مزید کنفیوز کر رہی ہوتی ہیں. ایک کانٹرڈکشن تو ایک اور چیز ہے نا، ایک ہوتی ہے کنفیوژن کریٹ کرنا. اب یہ سفیانی کو ہم ڈھونڈنے لگ جائیں کہ جب تک سفیانی نہیں آئے گا امام مہدی نہیں آئے گا، تو ایسا نہیں ہے. اب سفیانی کے بارے میں جو بھی ضعیف حدیث ہیں، لیکن ہم جس چیز کو اس کو ملاتے ہیں نا، جو ہمارے پاس جو صحیح حدیث ہے کہ جب خلیفہ کی موت کے بعد جب اختلاف ہوگا اور پھر 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے حکومت کے لیے، تو اس وقت پھر ایک لشکر شام سے بھیجا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم فرض کریں کہ حضرت امام مہدی آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے کن کو خطرہ ہوگا حضرت امام مہدی سے؟ یہ تھوڑا سا ہم نے نا نیوٹرل ہو کے سوچنا ہے. سب سے پہلے خطرہ تو ہوگا MBS کو. صحیح. اس کی حکومت خطرے میں ہے، اس کا تو حق ہی نہیں بنتا نا بادشاہ بننے کا. وہ تو ایون کہ اپنے دستور کے بھی مطابق وہ اللیگلی آیا ہے. اس کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا. تو سب سے پہلا خطرہ اس کو ہے. دوسرا خطرہ شام کی حکومت کو ہے، بشار الاسد جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو خطرہ ہے. ٹھیک، یہ اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی یہ UAE ہو گئے، یہ عمان ہو گئے، یہ بحرین ہو گئے، ان سب کی تو نیا ڈوبنے والی ہے. جیسے امام مہدی نے آنا ہے، ان کو تو اپنا اپنا خطرہ پڑ جائے گا سب کو. لیکن جو سب سے زیادہ سٹیک پہ ہے نا، جس میں سب سے زیادہ جنہوں نے قصور کیے ہیں، جنہوں نے قتل و غارت کی ہے، وہ ہے MBS. یمن میں اس نے قتل و غارت کی ہے، پورے یمنی مسلمانوں کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا. اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں یمن کے اوپر، آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا. اگر آپ واقعی اگر آپ دل میں اگر محبت رکھتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی. یمن کی اس نے تباہی پھیری ہے.
اس نے اپنے ایون کزنس کو ہم نے بتایا, کزنس کو اس نے مارا, کشوگی کو مارا. یہ اس کا بڑا بھیانک چہرہ ہے اس کا, یہ جو ہے ایم بی ایس کا. میں آگے حدیث چل کے اس میں بارے میں کچھ بیان کروں گا آج ہی کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا جو شام کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے جو ظلم ڈھایا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ ہسٹری میں اتنا ظلم نہیں ڈھایا گیا جتنا ظلم اس شخص نے ڈھا دیا ہے. تو سب سے زیادہ اس کو خطرہ ہوگا, اس کو تو نہیں چھوڑیں گے, کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اس کو. یہ دو بندوں کو نہیں چھوڑا جائے گا, ایک ایم بی ایس کو نہیں چھوڑا جائے گا, ایک یہ شام کی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. حضرت امام مہدی نہیں چھوڑیں گے ان کو. انہوں نے مسلم امہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور بڑا رول پلے کیا انہوں نے اس میں. تو یہ لشکر بھیجیں گے. اسی حدیث میں آتا ہے 2 لشکر کی بات ہو رہی ہے. ایک یہ شام سے لشکر آنا ہے, اس نے ان کے خلاف لشکر بھیجنا ہے, اور جب وہ لشکر مقام بیدا میں دھنس دیا جائے گا, ٹھیک ہے, یہ بڑی نشانی ہے. یہ جو آخری 10 بڑی نشانیاں ہیں نا, یہ ان میں وہ نشانی لگتا ہے کہ یہ وہ نشانی تو وہی ہے نا جس کے بعد لوگوں کے مطلب کہ جذبات اور جو ان کا میرے خیال میں حمایت کے لیے جائیں گے لشکر, وہ سارے تو اسی کے بعد اس لوگوں کو پتہ چلے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہوں گے. اچھا یہ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر لوں نا اس بات کو, اس تو بھی ادھوری ہے یہ بات درمیان میں. وہ لشکر جب بھیجیں گے تو وہ مقام بیدا میں دھنسا دیا جائے گا. ایک تو یہ شام والا لشکر ہے, اور دوسرا ایم بی ایس کا لشکر ہے, ٹھیک ہے. ایم بی ایس قریش کا ایک شخص لشکر کشی کرائے گا, وہ اس کے لیے حضرت امام مہدی اپنا لشکر بنا کے بھیجیں گے, وہاں مقابلہ ہوگا اور مسلمانوں کو فتح ہوگی. یہ اس حدیث کے یہ 2 لشکروں کی بات آ جاتی ہے, ایک وہ شام والا لشکر اور ایک یہ جو ایم بی ایس نے پریپیئر کرنا لشکر. 2 بندوں کا ذکر ایک حدیث میں. یہ سفیانی جو بیسیکلی ہے, اگر آپ اس کو لینا بھی چاہیں تو یہ وہ اسی پہ ساری بات بیٹھتی ہے, یہ شام کی گورنمنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کویسچن جو ہے نا احادیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ عرب سے پہلے ایران جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں امام مہدی سے پہلے کیا کوئی ایسی حقیقت, کوئی ایسا واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے؟ اچھا یہ لوگوں نے نا, جب یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا, لوگ ظاہری بات ہے وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں کچھ ادھر ادھر سے باتیں بھی لے لیتے ہیں. دیکھیں آپ کا جو مین ہمارا جو سورس ہے نا, وہ ہمارا اوتھینٹک احادیث ہے. جب تک ہم اوتھینٹک احادیث سے رہنمائی لیتے رہیں گے نا, اور اسی کے مطابق ہم اسی جو ہے نا راہ پہ چلتے رہیں گے صحیح حدیث کی, تب تک ہم جو ہے نا ہم کنفیوز نہیں ہوں گے ان چیزوں میں. یہ اس کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, اور ایون کہ میرے خیال سے ضعیف حدیث بھی میری نظر سے کوئی نہیں گزری ہے. میں نے کوشش کی ہے ریفرنس لوگوں سے پوچھوں, لیکن کسی کے پاس ریفرنس بھی موجود نہیں ہے. صرف سنی سنائی باتیں یا کسی کتاب میں کسی اسکالر نے کوٹ کر دی ہوگی, لیکن اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. کوئی حدیث موجود نہیں ہے اس کے اوپر کہ ایران پہلے تباہ ہو جائے گا. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے, صحیح حدیث کوئی موجود نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک من گھڑت بات لگتی ہے. تو کیونکہ آگے چل کے ہم بات کریں گے, کیونکہ ایران کا بھی حضرت امام مہدی کے دور میں آتا ہے ذکر کہ انہوں نے خلافت مہدی ایران میں قائم کرنی ہے. یہ ملتا ہے, ایران ہوگا تو قائم کریں گے نا. اچھا ایک اور بڑا اہم سوال ہے, خلیفہ کیا آج کے دور میں جو بادشاہ ہے وہی خلیفہ کہلا سکتا ہے؟ اس کی کوئی حدیث کے اندر بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے؟ خلیفہ کون سا ہے, مطلب کہ آج کے دور میں تو خلیفہ کا خلافت تو ہے نہیں اب, تو اب تو بادشاہت کا دور ہے. تو اب جو حدیث میں ذکر ہوتا ہے خلیفہ کی موت کا وقت, جو جیسے کہ ہم کہتے ہیں, اس کو ہم نے اپنے ایپیسوڈ میں کہا, جی, تو یہاں پہ تو بادشاہت ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک سے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دور میں ایک حکمران ہوگا, اس کے مرنے کے بعد اختلاف ہوگا, پھر 3 لوگ لڑائی کریں گے, تینوں حکمران کے اولاد میں سے ہوں گے. تو یہ حدیث بیسیکلی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دوسری حدیث میں خلیفہ کو کیا کہہ کے پکارا گیا. ایک حدیث ملتی ہے, بڑی اوتھینٹک حدیث ملتی ہے, اس میں بڑا واضح طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ, میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں آپ کو. ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایران کا جو بادشاہ نا وہ مر گیا. اچھا. تو نبی پاک نے پوچھا کہ پھر انہوں نے خلیفہ کس کو بنایا؟ ٹھیک ہے, صحیح. اب حالانکہ ایران کے لوگ اس وقت کافر تھے, بت پرست تھے, فارس اس وقت جی آگ پرست تھے شاید. تو یہ نبی پاک نے اسی بادشاہ کے بارے میں کہا کہ وہاں پھر انہوں نے خلیفہ کس کو بنایا. اس میں عربی میں جو الفاظ ہیں وہ خلیفہ کے یوز ہوئے ہیں. تو اسی حدیث میں پھر آگے چل کے صحابی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بنا دیا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی حکمران عورت کو بنا دے. ایک ہی حدیث میں ایک ہی پوسٹ کو ٹھیک ہے, مطلب خلیفہ بھی کہا اور حکمران بھی کہا. امر والا یوز جو ہے جو قرآن میں بھی آتا ہے نا, اللہ کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور اولو الامر کا ورڈ ہے جو آپ کا خلیفہ ہو, جو حکمران ہو. لیکن اگر حکمران کی بات میں بھی کوئی اختلاف آئے تو لوٹ آؤ اطیع اللہ و اطیع الرسول, یعنی کہ ہمارا جو معیار ہے وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو اب کلیئر ہو گیا. اچھا ایک اور اہم سوال
ہم نے مدینہ کی ویرانی کے اوپر پوری ایپیسوڈ کی تھی, آپ کو یاد ہوگا پارٹ جو ہم نے پورا ایکسپلین کیا تھا. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں ہیں, اور لوگ بار بار کمنٹس باکس میں بھی پوچھتے تھے کہ مدینہ کی ویرانی سے مراد آپ کا کیا مطلب ہے؟ سر دیکھیں, ہم نے اپنے ایپیسوڈ میں سمجھانے کی کوشش کی تھی, ہم اس کو تھوڑا سا مزید اس کو الیبوریٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں حدیث میں جب کوئی پریڈکشن ہو جائے نا کہ ایسا کام ہونا ہے, یا تو حدیث کے الفاظ ہوں گے نا کہ پھر وہ ایسا ہی رہے گا ہمیشہ تک. جس طرح خانہ کعبہ کے بارے میں آتے ہیں نا کہ حبشی ہے, خانہ کعبہ گرائے گا, اس کے بعد خانہ کعبہ کبھی آباد نہیں ہوگا, اس میں خانہ کعبہ تباہی, اور اس کی کانسٹنٹ اس کی وہ کنڈیشن بھی بیان کر دی کہ آگے قیامت تک پھر یہ, یعنی کہ قیامت بالکل پھر لگ گئی ساتھ, تو وہ پھر کبھی آباد نہیں ہوگا. یہاں پر جب مدینہ کی ویرانی بات ہوئی, یہ ایک مخصوص ایک ٹیمپرری فیز کو پریڈکٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ ٹیمپرری فیز ہے, وہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ ویران ہو گیا. ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں, ہمارے پاس اس کی پکچرز موجود ہیں کہ بالکل ویران ہو گیا, خالی ہو گئی مدینہ کی گلیاں. وہ ایک بے شک ٹیمپرری فیز ہے, لیکن ہوا, پریڈکشن کے مطابق ہوا, اور یہ بتایا کہ کتا پیشاب کرے گا, اس نے بھی وہ کام کیا, وہ ہم نے ویڈیو بھی یوز چلائی تھی. اس کے بعد کہ کھجوریں جو ہوں گی وہ درندے پرندے کھائیں گے. ہم نے اس میں کیا کیا, ایک چھوٹی سی ہماری طرف سے تھوڑا سا ہماری کمی رہ گئی ایکسپلین کرنے میں, وہ ہم آج ایکسپلین کر دیتے ہیں اس بات کو مزید گہرائی میں جا کے. ہم نے اجوا کھجور کی ایکچولی صرف چلائی ویڈیو کہ اجوا کھجور 3 ریال کی بک رہی ہے. بالکل ایسے. تو تھوڑا سا اگر ہم اس کی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اجوا کھجور جب 60 ریال کی بکتی تھی سعودی عرب میں, تو اس وقت 10 ریال والی کھجوریں بھی تھیں. بالکل 8 ریال کی, 7 ریال, 15 ریال, 10 ریال, 8 ریال سستی والی کھجوریں بھی تھی نا. جب حدیث میں کوٹ کیا گیا تو ساری کھجوروں کو کوٹ کیا گیا کہ کھجوریں درندے پرندے استعمال کریں گے, وہ ضائع ہو جائیں گی. تو جب اجوا کھجور 60 ریال سے جب 3 ریال پر آئی تھی, تو ظاہری بات ہے جو دوسری کھجوریں تھیں وہ تو ضائع ہوئی ہوں گی, وہ درندے پرندوں نے کھائی ہوں گی. اور اب لوگ کہتے ہیں جی کہ اب تو وہ 20 ریال پہ چلے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیمپرری فیز تو آیا نا, جب کھجوریں تباہ ہو گئی, کتے نے پیشاب بھی کر دیا, مدینہ بھی ویران ہو گیا, وہ ایک ٹیمپرری فیز ہو گیا نا. جی وہ چیز ہو گئی ہے, حدیث کے مطابق ہو گیا. جی بالکل ہو گیا. اور اگر ابھی بھی آپ دیکھ لیں, اگر 20 ریال پہ اجوا کھجور اس وقت پہنچ بھی گئی ہے, تو وہ جو کھجوریں جو 10 ریال کی پہلے بکتی تھی وہ ابھی بھی ضائع ہو رہی ہیں. صحیح. اچھا, ایک اور جو اہم سوال ہے کہ حدیث کے اندر جو مفہوم آتا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک لوگ دجال کا ذکر کرنا نہ چھوڑ دیں. تو آج تو ہم دجال کا ہم بھی ذکر کر رہے ہیں, یوٹیوب بھری پڑی ہے, تو لوگوں کے ذہن میں جناب ہر وقت تو دجال کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ حدیث کا مفہوم کیسے پورا اتر سکتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی کامن سینس سے بھی میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ضعیف حدیث ہے. اچھا. یہ دجال کے آنے سے پہلے دجال کا ذکر بند ہو جانا نا, یہ ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ضعیف حدیث تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں میں اس کو. صحیح ہے. دیکھیں ہمیں یہ پتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے دور میں دجال نے آنا ہے. جی. ہمارے خلیفہ کون ہوں گے؟ حضرت امام مہدی ہوں گے. حضرت امام مہدی تو کوتاہی نہیں کر سکتے نا دین میں. تو جب وہ تو الحمدللہ انہوں نے تو مکمل کرنا ہے جی, تو وہ انہوں نے تو تجدید کرنی ہے دین کی. تو وہ جب خلیفہ ہوں گے تو ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اسپیشلی اتنا بڑا جو آگے ان کو بھی پتا ہے کہ انہیں کے دور میں دجال نے آنا ہے, تو وہ تو خود بھی اویئر ہوں گے اس بات سے, وہ تو اویئر کریں گے بھی مسلمانوں کو. تو یہ سوچ لینا کہ امام مہدی خلیفہ بھی ہیں اور دجال کے بارے میں بات بھی نہیں کر رہے ہیں, اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس to me, at least actually it does not make any sense to me. ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کی سمجھ میں ایک اور طریقے سے بات آ جائے, لیکن میرے لیے یہ چیز بڑی انڈرسٹوڈ سی ہے کہ حضرت امام مہدی کے دور میں دجال کے بارے میں باتیں ہوں گی. اچھا, ابھی آپ نے ضعیف حدیث کا ذکر کیا ہے, یہ بھی سوال ایک ویور نے پوچھا تھا کہ جناب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے, دوسری طرف آپ نے اپنی پوری سیریل کے اندر کچھ احادیث ضعیف شامل بھی کی ہیں, وہ کیوں شامل کر دی پھر؟ ہاں, بڑا اچھا کوشچن ہے. دیکھیں میرے لیے جو معیار ہے, جو میرے لیے جو سکول ہے, وہ اور جہاں سے میں اپنا دین لینے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اسی پر قائم رہوں, وہ ہے صحیح حدیث. صحیح حدیث سے کوئی بھی بات یا کوئی بھی ضعیف حدیث جب ٹکراتی ہے وہ میں نہیں لیتا. میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں, ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے کام کرنے کا, اسٹوڈنٹ ہیں ہم سب. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم معیار صحیح حدیث کو بنائیں اور صرف وہ بات لیں, وہ ضعیف حدیث لیں جو صحیح حدیث کے مطابق ہوتی ہے, جو اس کو مزید ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے. صرف وہ اس ضعیف حدیث لینے میں محدثین کبھی اس میں ایک بڑی ان کی آپس میں یہ ایک اجماع ہے اس چیز کا کہ ضعیف حدیث وہ بالکل لی جا سکتی ہیں جو صحیح حدیث کے مطابقت رکھتی ہیں, اس کے یعنی کہ اس کو مزید اس کو
سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو ان میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیں ناظرین، یہاں پہ ہم فرسٹ پارٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں، چونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ایوریج جو ہے وہ 10 منٹ کے بعد بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ایڈیٹنگ جو کرنی ہوتی ہے وہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ اور سوالات ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔